الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے. ڈائیورس سوسائٹی، متنوع معاشرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتے ہیں، جہاں ایک ہی موضوع کو کئی اینگل سے، کئی زاویوں سے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو تمام واقعات کا بالکل انجر پنجر الگ الگ کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم تمام زاویوں سے سوچیں اور پھر کسی بہتر نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. پاکستان کا سماج بھی انٹلیکچولی بہرحال ایک ڈائیورس سماج ہے. اس کو قدغنیں لگا کر کسی ایک زاویے پر محدود رکھنے کی کوششیں آج تک جتنی بھی کی گئی ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہی ہیں. عراق میں ہم نے دیکھا کہ صدام حسین نے قدغنیں لگانے کی کوشش کی اور بہت سال تک وہ اس میں کامیاب رہا. ایران کے سماج کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک ایک قسم کی، اور پھر انقلاب کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 50-60 سال ہو چکے ہیں، ایک دوسری قسم کی قدغن کے ماتحت زندگی گزار رہا ہے. اسی طرح سعودی عرب میں، یو اے ای میں، چین میں، روس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے آمریتیں ہیں جو معاشروں کو محدود کیے ہوئے ہیں. ایک مخصوص سوچ کو پنپنے کی اجازت ملتی ہے اور باقی تمام قسم کی فکر کو سلانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں جرنیلوں نے بار بار کوششیں کیں کہ وہ معاشرے کو دبا کر رکھیں، وہ ایک خاص طرح سوچنے پر مجبور کریں، مگر وہ ہمیشہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ طالع آزماؤں کا جو دور حکومت ہوتا ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. آمنوں کا دور حکومت دنیا کے تمام معاشروں میں تاحیات ہوتا ہے، سوائے پاکستان کے، جہاں کسی آمر کو 10 سال بعد، کسی کو 11 سال بعد، کسی کو 9 سال بعد، تو کسی کو 3 سال بعد جانا پڑا. کوئی بھی آمر طویل عرصے تک پاکستان کے اقتدار پر قابض نہ رہ سکا. یہ اس کی ڈائیورس سوچ ہی کا نتیجہ ہے. یہاں پر مختلف الخیال لوگ ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے، کہنے کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ چاہیں تو اسے مذاق میں ڈال دیں یا جیسے بھی کریں، لیکن یہ علیمہ خان پر جب سے انڈا پھینکا گیا ہے، ابھی کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے، تو آپ کو بہت سی قسم کی سوچ مل رہی ہے. ایک سوچ تو وہ ہے جو ہنس کر اور مذاق کر کے آگے جا رہی ہے، جو صرف اس کو ایک مزاحیہ واقعے کے طور پر لے رہی ہے، اس کی میمز بنا کر شیئر کر رہی ہے. جو لوگ اپنے پر ہنستے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً برے لوگ نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ اس واقعے پر شدید برانگیختہ ہیں اور وہ بدلہ لینے کی اور انتقام کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب تم نے یہ کیا تو اب ہم بھی جواباً یہ کریں گے. ایک تیسری قسم کی سوچ ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب جب عمران خان حکومت میں تھے یا جب نواز شریف کا برا وقت چل رہا تھا تو جامعہ نعیمیہ کے اندر نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا اور پھر بہت کچھ ہوا. کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، نواز شریف کی دل کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا. تو جناب آج حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کی جب والدہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سوشل میڈیا پر بڑی غلیظ قسم کی زبان استعمال کی. تو اب کہا جا رہا ہے کہ جناب اب آج وقت اگر عمران خان اور اس کے اہل خاندان کے متعلق آ گیا ہے تو ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اور ان کے متعلق بھی یقیناً اب برے برے خیالات کا اظہار کیا جانا بالکل نیچرل ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. یہ ایک طرح سے وقت کا ایک گول دائروں میں سفر ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اب انہیں برداشت کرنا چاہیے. لیکن ایک تیسری سوچ بھی ہے ہمارے سامنے جو ہمیں کچھ اور، ایک چوتھی سوچ جو ہمیں کچھ اور طرح سے اس سارے واقعے کو دیکھنے کی دعوت دے رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اب بدلے کے سلسلے کا جو آغاز کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ مزید دعوت دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ انہیں آخر دیوار کے ساتھ کیوں لگایا گیا. صرف بدلے والے نہیں، تحریک انصاف میں بھی دو گروپ ہیں. ایک وہ جو صرف بدلے تک سوچ رہے ہیں اور اس سے آگے نہیں جا رہے، ایک وہ جو اس سے آگے جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ لیڈروں کی قید و بند، جھوٹے مقدمے، جھوٹی سزائیں، جھوٹے ریمانڈ اور بہت کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سیدھی گولیاں تک ہو رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں، جس کی وجہ سے بات آگے سے آگے جائی جا رہی ہے اور اب انڈے تک پہنچ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاموشی کا نقصان ہے. لہٰذا اب اٹس ٹائم ٹو اسپیک آؤٹ، اٹس ٹائم ٹو ریٹیلیٹ، اٹس ٹائم ٹو باؤنس بیک.
یہ ایک سوچ ہے جو پنپ رہی ہے، اور سوچیں کہ اگر یہ سوچ واقعی پنپی اور بات صرف احتجاج یا جوابی احتجاج تک نہ رہی بلکہ اس سے بھی آگے چلی گئی اور اس بدلے کی ایک کیمپین، ایک ڈرائیو باقاعدہ لانچ کر دی گئی اگر، تو پھر معاملات کہاں جا کر رکیں گے۔ یہ ایک فکر کا لمحہ ہے۔ اگر تحریک انصاف کے لوگوں میں بلوچوں کی طرح، پٹھانوں کی طرح یہ بات راسخ ہو گئی ان کے ذہنوں میں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم باؤنس بیک نہیں کر رہے، اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم لڑنے کا اور منفی ہتھ کنڈوں کا جواب منفی ہتھ کنڈوں سے نہیں دے رہے، تو چنانچہ اب ہمیں منفی ہتھ کنڈے اختیار کرنے چاہیے، اب ہمیں بھی جواباً انڈے پھینکنے چاہیے، اب ہمیں بھی جواباً جھوٹے کیس بنانے چاہیے، اب ہمیں بھی جواباً ایسی کارروائیاں کرنی چاہیے۔ تو سوچیں پاکستان میں کس حد تک امن کو اور جو انٹرنل ہارمنی ہے عوام کی اس کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن بہرحال یہ تمام قسم کی سوچیں پنپ رہی ہیں، پریویل کون سی کرے گی اور کون سی سوچ دوسریوں کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گی، وی ایٹ ہیو ٹو سی۔ لیکن بہرحال بار بار جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، اکساتے ہیں، ان پرووک اگریشن کا شکار بناتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے ایونچولی کہ خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، اور یہ حالات اسی طرف جانے والے ہیں، گریباں پھاڑنے والے